الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے نماز فجر با جماعت ادا کی، درس قرآن میں ہم سب شرکت کر رہے ہیں۔ میرا اللہ ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 87 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات شریف عطا فرمائی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے پے در پے ان کے پیچھے پیغمبر بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا فرما کے بھیجا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے پاکیزہ روح کے ساتھ ان کی مدد کی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، کیا جب آئے تمہارے پاس اللہ کا رسول وہ لے کے جو تمہارے نفس پسند نہیں کرتے، تو فرمایا جب کوئی ایسا حکم آتا ہے جس کی تمہارے نفس خواہش نہیں کرتے، استکبرتم، تم تکبر کرتے ہو۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور انبیاء کے ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی مزید نعمتوں کا بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے کون کون سی اپنی نعمتیں عطا فرمائیں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں بنی اسرائیل کنہیں کہا جاتا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں مخاطب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے، دیکھو ہمارا تم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم نے اپنے نبی بھی تم میں بھیجے اور ان انبیاء کرام کو کتابیں بھی عطا فرما کے بھیجا۔ اور فرمایا دیکھو تو کیا تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتہ نہیں ہے؟ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات شریف عطا فرما کے بھیجا۔ کتاب کا ملنا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی کتاب عطا فرمائے جس کے اندر زندگی گزارنے کا سلیقہ طریقہ موجود ہو، اپنے ملک کا نظام و انصرام چلانے کا طریقہ موجود ہو، زندگی سے لے کے حیات تک سب کچھ جس کے اندر موجود ہو، وہ کتاب اگر اللہ تعالیٰ عطا کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ہم بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس رب کریم نے ہمیں قرآن جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی۔ اس لیے کتاب کا ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور اکرام ہوتا ہے۔ اللہ نے اسی احسان کو بیان کیا اور فرمایا کیا تمہیں یاد نہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرما کے بھیجا۔ اور پھر دوسرے احسان کا ذکر کیا وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے ہم پیغمبر بھیجتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 4000 پیغمبر تشریف لائے۔ جی کتنے جی؟ 4000 پیغمبر تشریف لائے جو بنی اسرائیل میں تھے، اور ان سب کی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی یہ لگائی کہ بنی اسرائیل کے کردار کو تم نے ستھرا کرنا ہے اور ان کی ایسے تربیت کرنی ہے کہ وہ چلتے پھرتے رحمت خداوندی کا مظہر لگیں۔ اللہ کے نبی آتے رہے اور وہ انہیں شرک سے، وہ انہیں کفر کی غلاظتوں سے بچاتے رہے اور ان کی تربیت کرتے رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ہم نے انہیں کیا عطا فرما کے بھیجا؟ تو فرمایا
وَلَقَدْ آتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بہت ساری واضح نشانیاں عطا فرما کے بھیجا۔ اور وہ واضح نشانیاں کیا تھیں، ان کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وہ یہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بہت بڑے طبیب اور معالج بنا کے بھیجے گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اس وقت طب کا بڑا عروج تھا، لیکن لوگوں کے پاس چند بیماریوں کا علاج نہیں تھا۔ جو برس کا مریض ہوتا اسے وہ ٹھیک نہیں کر سکتے تھے، اور جو مادرزاد نابینا اور اندھا ہوتا اسے کوئی آنکھیں نہیں دے سکتا تھا، اس کی آنکھیں کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا تھا۔ جو مردہ ہو جائے اسے کوئی زندگی نہیں دے سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ واضح معجزات عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب کوئی برس کا مریض آتا، آپ اللہ کے کرم سے اسے انجیل شریف پڑھ کے دم کر دیتے، اللہ تعالیٰ فوراً شفا عطا فرما دیتا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، چونکہ یہ 3 کتابیں تھیں نا، تورات، زبور اور انجیل شریف، جو بنی اسرائیل کے پاس تھیں، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی نابینا آتا، آپ اسے دم کرتے، اللہ تعالیٰ آنکھیں عطا کر دیتا۔ بہت سارے مردوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا۔ تو یہ معجزات تھے اللہ تعالیٰ کے نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما کے بھیجے۔ اور پھر غیب کی خبریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیا کرتے تھے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، پاکیزہ روح کے ساتھ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی۔ وہ پاکیزہ روح کیا تھی؟ روح القدس سے مراد کیا ہے؟ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مشکل وقت آتا، اللہ تعالیٰ مدد کے لیے حضرت جبریل امین کو بھیج دیا کرتا، اور حضرت جبریل امین تشریف لاتے اور آ کے ان کی مدد کرتے۔ اللہ فرماتا ہے روح القدس، یعنی جبریل امین کے ساتھ ہم نے ان کی مدد فرمائی۔ اور دوسرا روح القدس سے مراد کیا ہے؟ وہ ہے اسم اعظم کا اللہ نے علم عطا فرمایا۔ کس چیز کا جی؟ اسم اعظم، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا نام ہوتا ہے، جسے جب پڑھا جائے تو اس کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے اسم اعظم پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ عرض کیا گیا یہ اسم اعظم کیا ہے؟ تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو آیت ہے یہی اسم اعظم ہے۔ اور فرمایا بسم اللہ پڑھ کے جب اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کی جاتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک ذاتی نام ہے اللہ، 2 صفاتی نام ہیں رحمان اور رحیم، تو فرمایا جب تم بسم اللہ پڑھ کے اپنے اللہ سے کوئی دعا کرتے ہو میرا اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے اس روح القدس سے مراد ہے ایک تو جبریل امین اور دوسرا اسم اعظم، اور بھی مختلف اقوال ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اللہ کا کرم دیکھو کہ اللہ تم میں نبی بھی بھیجتا رہا، کتابیں بھی عطا فرماتا رہا، نبیوں کو معجزات بھی عطا فرما کے بھیجتا رہا تمہاری آسانی کے لیے، لیکن تم کتنے ہٹ درم تھے، تمہارا کیا حشر تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب اللہ کا نبی ان کی مرضی کے مطابق کوئی حکم لاتا فوراً مان لیتے، اور جب ان کا اس میں کوئی نفع ہوتا، کوئی اس کے اندر بھلا ہوتا، کوئی دنیاوی فائدہ ہوتا، یہ اس کو فوراً مان لیتے، کہتے کہ یہ اللہ کا نبی اچھی بات کر رہا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا نبی کوئی ایسا حکم ان کے سامنے ذکر کرتا کہ جس کی ان کے نفس خواہش نہیں کرتے، ان کے نفسوں کے خلاف ہوتا، اگر یہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے اللہ کا نبی گناہ سے روکتا، منع کرتا، اللہ ارشاد فرماتا ہے پھر ان کا مزاج کیسا ہو جاتا، استکبار، تم پھر یہ تکبر کرنے لگتے اور اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور گناہ سے نہیں بچتے تھے جس سے اللہ تعالیٰ کا نبی نے روک رہا ہوتا، بلکہ روکنے والے اللہ کے نبی کے ساتھ کیا کرتے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، اللہ کے انبیاء کی ایک جماعت کو تو یہ جھٹلا دیتے اور کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہوتے تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب لے آتے، اور اس طرح کی باتیں کر کے اللہ کے نبیوں کی کیا کیا کرتے تھے؟ تکذیب کرتے، انہیں جھٹلاتے اور ان کے ساتھ یہ مناظرے کیا کرتے۔
اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور تم اتنے سنگ دل تھے، اللہ تعالیٰ کے کثیر نبیوں کو تو تم نے ویسے شہید کر دیا اور معاذ اللہ انہیں تم نے قتل کر دیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ کس لیے بیان کیے جاتے ہیں بنی اسرائیل کے قصے؟ مسلمانوں کی عبرت کے لیے، تاکہ اہل اسلام یہ کبھی بھی ان کے بہکاوے میں نہ آ جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں ہم تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں اور ہم تمہارے بڑے چاہنے والے ہیں، ہمیں تم سے بڑی محبت ہے، یہود و نصارہ مالی معاونت دے کے اور تمہارے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں، لیکن تمہیں ان کے کرتوتوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے، یہ تو وہ ہیں جو اللہ کے نبیوں کو جھٹلانے والے تھے، جو اپنے نبی کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، جو اپنی کتاب کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، کتاب کی تحریف کر ڈالی، جو اپنے ہی لوگوں کے ساتھ، کل آپ نے پڑھا نہیں ہے وہ واقعہ، یہودی اپنے یہودیوں کو ہی قتل کیا کرتے تھے، جو اپنی جماعت کے ساتھ ہی مخلص نہیں ہیں وہ مسلمانوں کے خیر خواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اہل اسلام کے وہ جو حکمران ہیں جو جا کر کے 25 دسمبر کو ان کے ساتھ کیک کاٹتے ہیں اور ان کو مبارک بادیں دیتے ہیں، انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ارشاد فرماتا ہے یہودیوں سے اور عیسائیوں سے تمہاری بالکل رشتہ داری نہیں ہونی چاہیے، تمہاری دوستی نہیں ہونی چاہیے، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہ تمہارے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں سمجھ کب آئے گی، اور یہ لوگ دنیاوی لالچ کے ایک مطمع نظر کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے وہاں پہ چلے جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم ان کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں، ہم اسلام کی طرف انہیں مائل کرنا چاہتے ہیں۔ اور بھائی اللہ تعالیٰ کے کثیر نبی آئے انہیں سمجھانے کے لیے، لیکن یہ سمجھے نہیں، لہٰذا انہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں خود سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ نے وہ تصویر دیکھی ہوگی جب ہمارے نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب اور ان کے مختلف ساتھی وہ جاتے ہیں ان کے چرچ میں اور ان کے پاس جا کے وہ کیک کاٹ رہے ہیں اور ان کو مبارکبادیں دے رہے ہیں، اور جو جملہ میں نے کہا تھا ہیپی میری کرسمس کا وہ ان کو کہہ رہے ہیں اور ان کی عید پر مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ ان بے وقوفوں کو اور ان احمقوں کو یہ پتہ نہیں ہے کون انہیں دین سمجھائے گا، اور اگر انہیں دین سمجھنا نہیں ہے تو پھر ان لوگوں کو کون ہے ایسے لوگ جو ان کو برطرف کریں گے؟ اور اسلام کے ماننے والے، اسلام کو سمجھنے والے وہ لوگ جب ہم تخت کے اوپر بٹھائیں گے اور ایسے لوگوں کو جب ہم آگے لے کے آئیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ کے کرم سے جب قرآن کا اور اسلام کا نفاذ ہوگا ہمارے ملک کے اندر پھر ہر طرف خوشحالی خوشحالی نظر آئے گی، پھر ہر طرف سکون اور اطمینان نظر آئے گا۔ اس لیے یہ جو جملہ کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، وہ جو عیدی مناتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ مبارک کو اللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ مبارک کو اللہ کے گھر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ، اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اور یہ جو تاریخ ہے 25 دسمبر کی، کہتے ہیں اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ یہ شرک ہے کہ نہیں ہے؟ یہ عقیدہ کفر ہے، اور قرآن کی 20 نہیں سینکڑوں آیات اس پہ گواہی دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی مشہور آیت ہے سورہ اخلاص میں، اللہ ارشاد فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ جب سرکار معراج سے واپس تشریف لائے، صحابہ نے صرف پوچھا یا رسول اللہ ہمارا رب کیسا تھا؟ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا تھا یہ چھوڑو، بس اتنا ذہن میں رکھو، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ بڑا سونا تھا اور اللہ خوبصورتی کو پسند فرماتا تھا۔ اس لیے یہ بات صرف ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ حسین ہے، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اس لیے میرے رب کریم کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے،
اور نہ ہی اللہ تعالیٰ خود کسی کی اولاد ہے، وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ کسی نے اللہ کو وجود نہیں دیا۔ کائنات کے اندر جو کچھ موجود ہے سب کچھ پیدا فرمانے والی اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے پاک رسول ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اس لیے ہمارا اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں کے بارے میں یہی عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں؟ بندے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اسی عقیدہ توحید پر ہمیں ثابت قدم رکھے، اور عقیدہ توحید پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔